بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا حبیب رب العالمین۔ گرامی قدر حضرات، بحمد اللہ تعالی بندہ ناچیز اور آپ حضرات مرکز اہل سنت گلشن شرازی کالونی میں ادائیگی جمعہ کے لیے رب العزت کے حضور حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ آج سورۃ النساء رکوع نمبر 7 پارہ نمبر 5 کا رکوع نمبر 4 آیات بینات نمبر 43 تا 50 8 آیات بینات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کا سلسلہ ہوگا۔ اہم ترین عنوانات ہیں نماز کی شرائط، یہودیوں کی بدتمیزی اور کفر و شرک کا وبال۔ ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے ایمان والو مت قریب جاؤ نماز کے اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جان لو وہ جو کہتے ہو، یعنی وہ چیز کہ جو قبل از قیام صلاۃ پائی جانی ضروری ہے، وہ ہے شرط صلاۃ، اور جو قیام صلاۃ کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے رکن صلاۃ، یعنی جو داخل در شے ہے وہ رکن ہے، جو خارج از شے ہے وہ شرط ہے۔ اور قید اذا وجد الشرط وجد المشروط، اذا فات الشرط فات المشروط، شرط پائی جائے تو مشروط پایا جاتا ہے، شرط فوت ہو جائے تو مشروط فوت ہو جاتا ہے۔ تو نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط طہارت بھی ہے، جس طرح ظاہر بدن، لباس اور جگہ کی طہارت پاکیزگی شرط ہے، اسی طرح دل دماغ کی طہارت بھی شرط ہے۔ دماغ ایسے نشے میں الست ملست نہ ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ کہہ کیا رہے، لیکن یہ ابتدائے اسلام میں تھا، پھر تو نشہ علاوہ نماز کے بھی حرام قرار دیا گیا، یہاں تک کہ جب شراب کی حرمت کلی طور پہ بیان ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تو اس وقت مدینہ النبی کی گلیوں میں یوں بہائی گئی کہ لگتا تھا سیلاب آ گیا۔ پھر اس قدر نفرت ہو گئی کہ وہ برتن عام کھانے پینے میں بھی استعمال سے گریز کیا گیا کہ اس کی طرف دھیان نہ جائے، بڑے مٹکے توڑ دیے گئے، گھر کے برتن عام جو گلاس وغیرہ تھے
وہ بھی ان کا استعمال ترک کر دیا، یہاں تک کہ امیر المومنین مولا المسلمین حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا نے فرمایا کہ ایک قطرہ جہاں گرے وہاں پھر منارہ قائم ہو، مؤذن کو اذان نہ دینے دو، پورا دریا نیل بہ جائے وہاں سے اور پھر وہاں گھاس اگے وہ اپنے گھوڑے کو کھلانا پسند نہ کرو. تو اصل میں اس کی حرمت صرف اس کے مسکر نشہ آور ہونے کی وجہ سے نہیں، ورنہ عادی مجرم تھوڑی بہت پی اور نشہ نہ ہو تو کیا اس کے لیے حلال ہوگی؟ نہیں، یہ پیشاب کی طرح ناپاک بھی ہے. ملفوظات اعلی حضرت میں اس کی حرمت کی یہ دو وجہ بیان کی. ہاں دیگر مسکرات جب حد نشہ کو پہنچیں پھر حرام ہے، ورنہ مکروہ تحریمی ہے، چرس ہے، بھنگ وغیرہ یہ وہ. لیکن سگریٹ سے لے کر وہ چیزیں کہ جو اس کا ذریعہ بنتی ہیں ان سے اجتناب چاہیے، اگرچہ ان کی حرمت شراب کی حرمت کی طرح نہ ہو. دوسرا فرمایا کہ طہارت ظہری کے بارے میں تو ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور نماز کے قریب مت جاؤ جب غسل کی حاجت ہو، جنبی ہو، سوائے اس کے کہ تم مسافر ہو یہاں تک کہ غسل کر لو. یعنی مسافر ہو، پانی نہیں ہے چاروں طرف 1 میل تک، تو پھر تو چلو وہ تیمم کی صورت ہے. ورنہ جس طرح دماغ نشے سے پاک نہ ہو، کہے کا پتہ نہ چلے تو نماز کے قریب مت جاؤ، اسی طرح ظاہر بدن جنوبی ہو تو بھی نماز کے قریب مت جاؤ. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو، برسر سفر ہو، مریض یا مسافر ہو، جاء احد منکم من الغائط، یا آیا ہو تم میں سے کوئی بول و براز سے، استنجا خانے سے، اور لامستم النساء، یا چھوا ہو عورتوں کو، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تو نہ پاؤ پانی کو تو ارادہ کرو پاکیزہ مٹی کا. یعنی وضو اور غسل کا جو خلیفہ ہے تیمم، پانی تو بنیادی طور پہ ہے پاکیزگی کے لیے نا، وہ نہ ہو تو پھر ارادہ پاکیزگی سے مٹی پانی کے کیا مقام ہو جائے گی، پاک مٹی. اس میں نیت شرط ہے، وضو اور غسل میں شرط نہیں کہ پانی ہے اس لیے، یہاں نیت سے وہ آپ کے لیے طاہر ہونے کے ساتھ ساتھ مٹی مطہر بھی بنے گی. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تو مسح کرو اپنے ہاتھوں، اپنے چہروں اور ہاتھوں. 3 شرطیں ہیں، اس میں 3 فرض ہیں. پہلا نیت کرنا، مطلقاً طہارت کی کرے یا وضو یا غسل کی. پھر ایک ضرب مٹی یا مٹی کی ہم جنس چیز پہ لگا کے چہرے کا مسح کرنا ہے، اور چہرے کی تعریف وہی ہے جو وضو میں سر کی ابتدا جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک طول میں، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک عرض میں، چوڑائی میں، پورے پر وہ ہاتھ جو مٹی یا مٹی کی ہم جنس چیز پہ مارا گیا تھا وہ پھیرنا ضروری ہے. ذرے ذرے چہرے کے ایک ایک حصے پہ مٹی کا ہر ذرا لگنا ضروری نہیں، وہ مٹی والے ہاتھ کا پھرنا ضروری ہے. پھر دانے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے دانے کا اور دائیں ہاتھ سے بانے کا، ہاتھوں کے یہ دیکھیں نا یہ پورے یہاں سے لے کر کونیوں سمیت جو وضو میں، وضو کے لیے کریں یا غسل کے لیے. یہ نہیں کہ غسل کے لیے پورے جسم کو لوٹ پوٹ کریں جیسے ابتدا میں ایک صاحب نے کیا، تو رسالت مآب نے وضاحت فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ درگزر فرمانے والا، معاف فرمانے والا. تو ہمارے آقا امام اعظم مرد و عورت کے کہتے ہیں کہ استادگی کے ساتھ بے حائل جو ملاپ ہے نا، ملاپ، اس پر بھی وضو کا حکم لگاتے ہیں. اور اگر عضو تناسل کا وہ حصہ جو ختنے میں کاٹا جاتا ہے، حشفہ، جہاں سے چمڑا کاٹا جاتا ہے، وہ حصہ اگر دخول کر گیا عورت کے ہو یا مرد کے آگے یا پیچھے، تو پھر دونوں اگر بالغ ہیں تو دونوں پر غسل لازم ہے اگرچہ انزال نہ ہو.
अच्छा, तयम्मुम की एक सूरत तो ये है, मुसाफिर है, चारों तरफ दाएं आगे पीछे दाएं बाएं पानी नहीं है। एक सूरत है कि पानी है, आदमी उस तक पहुंचने की सलाहियत नहीं रखता, माजूर है, या पहुंचने की सलाहियत रखता है, वहां उसका दुश्मन मौजूद है, इंसान या कोई दरिंदा, औरत, उसको इज्जत का खतरा है, ये जान का खतरा है, मर्द है, ये भी नहीं, पानी भी है, पहुंचने की सलाहियत भी है, दस्तरस में है, दुश्मन भी नहीं, इस्तेमाल भी कर सकता है। ऐसा मर्ज है कि अपना या तबीब हाजिक का कहना यह है, या अपना तजर्बा माजी का ये है कि मर्ज बढ़ता है, या सर्दी इतनी है और इलाका ऐसा है कि गर्म पानी की सहूलत नहीं, मसलन यही दिन हो नवंबर दिसंबर के और मरी की सर्दी और पानी गर्म करने की सहूलत ना हो, कि उज़्व मफलूज हो जाएगा, ऐसी सूरतों में बजाय वुजू के फिर तयम्मुम कर ले, या बजाय गुस्ल के तयम्मुम कर ले। और तयम्मुम बिल्कुल पर उस वक्त पूरा तहारत है, वो खलीफा नहीं है, खलीफा है एक पानी का, और पूरा पानी वाला किरदार अदा करेगा, यानी उसे जिस तरह एक वुजू से कई नमाजें पढ़ सकते हैं उससे भी करना। हाँ, एक आर्जी तयम्मुम होता है कि आप एतकाफ में हैं, मस्जिद में इतलाम हो गया और मस्जिद से निकल कर बाहर आपने एहाता मस्जिद जो है, फिनाए मस्जिद वगैरह, उसमें गुस्ल करना है, लेकिन आप चाहते हैं कि ऐने मस्जिद से मैं बेतहारत मत गुजरूं, तो आर्जी तयम्मुम, तो वहीं आप दीवार या मिट्टी पे हाथ मारें, क्योंकि हर वो चीज जिसे जला के राख ना किया जा सके उससे तयम्मुम हो सकता है। कपड़े से नहीं हो सकता, कागज से नहीं हो सकता, गत्ते से, लकड़ी वगैरह से, प्लास्टिक से, क्योंकि जल के राख हो जाते हैं। बाकी मिट्टी और मिट्टी की हम जिनस चीज, ये जिन से अर्श से जो हो, जमीन की जिन से, रेत है, चूना है, हड़ताल है, संगे मरमर है, वगैरह वगैरह, सबसे हो सकता है। अलम तरा इलल्लज़ीन ऊतू नसीबम मिनल किताब यश्तरून अद-दलालता वयुरीदून अन तदिल्लु सबील। आगे इरशाद फरमाया, ए हबीब, ना देखा आपने उनकी तरफ, यानी देखा जो दिए गए किताब का एक हिस्सा खरीदते हैं गुमराही को और इरादा करते हैं ये कि तुम भी राह भटक जाओ, यानी यहूद और नसारा की चालें देखो ए हबीब। इनको किताब दी गई, हिदायत अता फरमाई गई, आपकी जात वाला सिफात की ना तो सिफत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन गुमराही खरीदते हैं, आपके मबूस होने का इनकार करते हैं और चाहते हैं मुसलमान भी गुमराह हो जाए। वल्लाहु अअलमु बिअअदाइकुम, और अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे दुश्मनों को। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा, और काफी है अल्लाह मददगार, और काफी है अल्लाह मददगार। वली और नसीर दोनों मददगार के बाद, वो यावर है, मददगार है, हामी है, नासिर है ईमान वालों का। यहूद नसारा जो मुसलमानों के दुश्मन है उन्हें खूब पहचानता है। मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिही, उनमें से जो यहूदी हुए फेरते हैं कलिमात को अपनी जगहों से, यानी उलट पुलट कर देते हैं यहूदी बाज कलिमात को। वयक़ूलून समिअना व असैना, और कहते हैं कि सुना हमने और नाफरमानी की, यानी सुना और माना नहीं। वस्मा गैर मुस्मा, और तुम सुनो तुम्हारी ना सुनी जाए। वराइनन लय्यम बिअल्सिनतिहिम वतअनन फिद्दीन, और कहते हैं राइना, अपनी जुबानों को खींचते हुए और दीन में तान करते। वलौ अन्नहुम कालू समिअना व अताना वस्मा वंजुरना लकान खैरल लहुम वअक़वम, ऐ काश उन्होंने कहा होता कि हमने सुना और माना, और हमारी सुनिए और हम पे नजर करम फरमाइए, तो ये उनके लिए बहुत बेहतर होता और सीधा। वलाकिन लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फला युमिनूना इल्ला कलीला, हाँ लेकिन लानत फरमाई उन पे अल्लाह ने उनके कुफर के सबब, और वो ईमान नहीं लाते मगर थोड़े, तो मानते नहीं है वो। आयत रजम को छुपा रहे थे, ऊपर हाथ रख दिया, सरकार ने फरमाया हाथ उठाओ,
تو مشکات شریف کے الفاظ ہیں تلو ہو آیت الرجم، ہاتھ ہٹایا تو آیت رجم وہاں چمک رہی تھی، ظاہر تھی بالکل، یعنی کہ ایک واقعہ ہوا تو تورات میں انہیں پتا تھا کہ شادی شدہ کے لیے سنساری کا حکم ہے، رسول پاک کے پاس آ گئے، پوچھا اس کی کیا سزا ہے، فرمایا ذرا تورات لے آؤ، سرکار تو تورات کے علم بھی جانتے تھے، اس پہ ہاتھ رکھ دیا ان کے پادری نے، فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھایا تو وہی آیت رجم لکھی تھی، فرمایا یہی حکم ہے۔ اسی طرح ان کی ایک عجیب روش تھی، ذل وجہین بنے ہوئے تھے، دو منہوں والے، بارگاہ رسالت میں ایسی بات کرتے جو ایک مدح کا پہلو لی ہوتی اور ایک ذم کا، اور ان کی مراد مذمت ہوتی خبیثوں کی۔ کہنے لگے اسمع غیر مسمع، اب اس کا ایک معنی تو سن لے اے مخاطب، کوئی ناگوار و تکلیف بات تمہیں نہ سننے میں آئے، اس طور پہ تو یہ مدح کا کلمہ ہے، لیکن ان کا پہلو مذمت کا تھا، یعنی اے مخاطب تو سن لے، لیکن خدا کرے تم کسی کی بات نہ سن سکو، یعنی معاذ اللہ بہرے پن کے سبب یا بوجہ وفات کے۔ یا یہ کہ اے مخاطب تو جو کہتا ہے بس تو ہی سن، قبول کر، یہ دعوے نہ کر کہ تو وحی خدا کا پیغام دیتا ہے اور خدا کا رسول ہے۔ اسی طرح زبان اینٹ کے، زبان کھینچ کے، راعنا جس کا معنی تھا مراعات سے امر کا صیغہ تھا بمعنی عرض، صحابہ بعض اوقات کوئی بات دوبارہ سمجھنا چاہتے تو کہتے راعنا کا ہماری رعایت فرمائیے، یعنی دوبارہ فرمائیے۔ اس کے درپردہ یہودیوں کو موقع مل گیا، وہ رعونیت سے اس کو لیتے تکبر کے معنی میں، یا پھر راعینا عین بڑھا دیتے یا، اور معاذ اللہ کہتے کہ یہی بات تم بھی کہتے ہو، اے ہمارے چرواہے، تو ہم بھی وہی کہتے ہیں، تو وہ گستاخی پر اتر آئے بدبخت۔ تو ان کی یہ جو بےہودگیاں اور بدتمیزیاں تھیں ان کا رد کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا کہ کاش وہ کہتے نا کہ کرم فرمائیے، ہماری عرض سنیے اور ہم پہ نظر کرم فرمائیے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں گزرا، صحابہ کو پھر منع کر دیا گیا، حالانکہ وہ تو جس معنی میں کہتے تھے اور جس نیت سے بالکل درست تھا، لیکن بھائی ایسی بات جس سے یہودی نفع اٹھائیں وہ بھی چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا عذاب علیم، اے ایمان والو مت کہو راعنا، اور کہو ہم پہ نظر کرم فرمائیے، اور غور سے سنو، پہلے سے ہی غور سے سنو تاکہ انہیں دوبارہ تکلیف دینے کی حاجت ہی پیش نہ آئے، اور کافروں کے لیے عذاب عظیم۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، اے وہ جو دیے گئے کتاب ایمان لو، بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت، اے وہ جو کتاب دیے گئے ہو ایمان لو اس پر جو اتارا ہم نے، تصدیق کرنے والے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی قرآن اتارا ہم نے، اور اے یہود و نصارہ وہ جو تمہارے پاس انجیل و تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والے، اس پر ایمان لو قبل اس کے کہ بگاڑ دیں ہم چہروں کو اور لوٹا دیں، پلٹ دیں ان کو ان کی پشتوں پر، یا ملعون قرار دیں ان کو جیسا ملعون قرار دیا ہم نے اصحاب سبت ہفتے کے دن والوں کو۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور حکم خدا ہو کے رہتا ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں تمہیں برباد کر دیں۔ اہل قرآن ایمان لو قبل اس کے کہ چہرے بگڑ جائیں۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا ایک ہے کافروں پر لعنت، دوسرے مومنوں پر ان کے کسی عمل کی خرابی کی وجہ سے لعنت۔ تو کافروں پر لعنت کا معنی یہ ہے کہ کافر اللہ کی رحمت سے بالکل یا دور کر دے، اور دوسرا بدعملی کی وجہ سے لعنت کا معنی ہے کہ مقربین اور ابرار کے درجے سے وہ دور رہے، اور اصحاب سبت کی طرح نہ ہو جاؤ جنہیں بندر و خنزیر بنا کر رسوا کیا گیا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ انہیں ہفتے کے دن مچھلی کے شکار میں سے روکا گیا تو وہ اسی دن مشغول ہوتے تھے خاص۔
کہ وہ نالیاں بنا لیتے اور آگے گڑے اور ان میں جمع کر لیتے اور اتوار والے دن پکڑ لیتے۔ یہاں پر بحر بن عمر، نعمان بن روفی جیسے بعض یہودیوں کی یہ خوش فہمی کہ بچوں کی طرح بخشائے ہیں، ان کے رات کے گناہ دن میں اور دن کے رات میں معاف کر دیے جاتے ہیں، یہ ان کی اس کج فہمی کا بھی رد کیا گیا۔ حالانکہ وہ حضرت عزیر کو یہودی خدا کا بیٹا اور حضرت عیسیٰ کو عیسائی خدا کا بیٹا قرار دے کے ایک تو شرک میں مبتلا تھے، پھر اور ان کی بہت ساری خباثتیں، اس لیے فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس کے ساتھ شرک کیے جانے کو، اور بخش دے گا جو اس سے کم تر ہے جسے چاہے۔ ومن یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما، اور جو شریک ٹھہرائے گا اللہ کا، تحقیق اس نے بڑا بہتان باندھا، بڑا گناہ۔ شرک توحید کی ضد ہے، اللہ کے نبیوں اور ولیوں کی تعظیم شرک نہیں۔ اللہ کی طرح دوسرے کو الہ، معبود برحق ماننا اور مستحق عبادت جاننا، جیسے وہ اپنے واجب الوجود ہونے میں یکتا ہے ایسا کسی اور کو ماننا، کہ نہ اپنے وجود کے ہونے میں نہ اس کے قائم ہونے میں کسی کا وہ محتاج ہے، یہ شرک ہے۔ یا کسی دوسرے کو یہ سمجھنا کہ یہ بھی اللہ کی طرح مستحق عبادت ہے، یہ شرک ہے۔ یہ کئی دفعہ میں وضاحت دے چکا ہوں۔ شرع قید نصفیہ میں واشکاف لفظوں میں الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیہ بمعنی واجب الوجود کمال المجوس، اور بمعنی استحقاق العبادت کمال عبادت الاصنام۔ اشراک شرک کیا ہے؟ شریک کا ثابت کرنا الوہیت میں بمعنی واجب الوجود، کہ جیسے اللہ واجب الوجود ہے، اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، جیسے مجوسیوں کا عقیدہ ہے ایک برائی کا، ایک اچھائی کا خالق خدا، ایک برائی کا خالق شیطان، وہ ابلیس چونکہ آگ سے بنے اس لیے آگ کے اور سورج کے یہ پجاری ہیں۔ اور یا ایسے جیسے مستحق عبادت اللہ ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، جیسے بتوں کے پجاریوں کا نظریہ ہے کہ وہ خدا کو تو مانتے تھے لیکن ساتھ چھوٹے خداؤں کے بھی قائل تھے، وہ تانبے، پیتل، لکڑی، بت وغیرہ۔ تو مسلمان اللہ کے نبیوں اور ولیوں کو نہ الہ مانتے ہیں نہ معبود مانتے ہیں۔ ہاں وہ الہ العالمین معبود برحق کے نیک بندے مان کر اس کے آرڈر سے ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہم اور کسی پاک نبی یا پاک ولی کو تو کیا محبوب خدا کو، حضرت محمد مصطفیٰ کو بھی خدا نہیں مانتے، محبوب خدا مانتے۔ فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے نہ دیکھا ان کی طرف جو اپنے آپ کو ستھرا کرتے ہیں کہ ہم مقدس ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہے جو ستھرا کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور وہ ایک فتیل بھر ظلم نہ کیے جائیں گے۔ فتیل کہتے ہیں بالکل باریک دھاگے کو جو خر میں کھجور کے اندر سے وہ نکلتا ہے، یا میل کی اس بتی کو جو دو انگلیاں ملنے سے پیدا ہوتی ہے، اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ کی طرف سے کسی پر۔ لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں، لیکن یہ جس طرح خود نمائی اور خود ستائی جرم ہے، اسی طرح دوسروں پر ظلم کرنا بھی جرم ہے۔ تو اے خود ستائی اور خود نمائی کے مارے ہوئے ہو، اپنے آپ پر خود ستائی اور خود نمائی کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اللہ نہیں ظلم کرتا، تم اپنے آپ پر کرتے ہو۔ اپنے آپ کو جناب بڑا وہ، جس طرح یہ یہودیوں کی روش چلتے ہوئے نا، جاہل پیرزادوں نے بھی اب یہی روش اپنا لی ہے۔ ایک تو اپنے اسلاف کے نقش پا پہ نہیں چلتے، اوپر سے اپنے آپ کو ان جیسا سمجھتے ہیں، دوہرا جرم۔ قرآن فرماتا ہے انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کیسا افطرا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ کا۔ طوفان بدتمیزی بپا کرتے ہیں یہود و نصارہ،
اناد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے. جیسے مشرکین مکہ، صنادید قریش سرکار سے حسد کرتے تھے خاندانی رنجش کی وجہ سے کہ یہ عبداللہ کا در یتیم کیوں منصب نبوت پا گیا. یہودیوں اور عیسائیوں کو جلن تھی کہ اولاد ابراہیم میں جو گروہ ہے بنی اسماعیل، حضرت اسحاق سے جو نسل چلی حضرت یعقوب کے ذریعے سے، ان سے پیغمبر ہوتے آئے ہیں، یہ بنی اسماعیل میں سے کیسے پیغمبر ہو گئے؟ تو اللہ کی مرضی، وہ تاج نبوت جس کے سر پہ سجائے اور جس کو ختم نبوت کا تاج پہنا دے، یہ اس کی شان ہے. وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، تو یہ کافی ہے کھلا گناہ. یعنی اے محبوب، یہ خود ستائی کے مارے ہوئے اور خود نمائی کے عجیب طرز عمل والے یہ لوگ، ان کو اپنی اس روش پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنی برتری، اپنا تفوق جتانے کے لیے، اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے. وہ اللہ تعالیٰ پر بھی بہتان باندھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب کی گستاخی بھی کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کے سامنے بھی متکبر بنے پھرتے ہیں. تو اے محبوب، اللہ تعالیٰ جل جلالہ پر جن کا کھلا افتراء اور بہتان ہے، اور یہ بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہود بے بہبود اور آل السعود بطرز یہود، ان کے اس شر سے محفوظ و مامون فرمائے. اوصاف نبویہ اور محامد مصطفیہ نعت شریف جو یہ چھپاتے ہیں، اور اللہ کے نبیوں اور ولیوں کی توہین کا نام جو انہوں نے توحید رکھا، جو کہ ابلیسی توحید ہے، اس سے امت مسلمہ کو بچائے. اور اللہ تعالی ہمیں سچی توحید کہ جس میں اللہ کو وحدہ لا شریک جانا جائے، اس کی ذات، صفات، احکام، اسماء، افعال میں، اور اس کے آرڈر پر اس کے بندوں، نبیوں اور ولیوں کی تعظیم کی جائے. اللہ وہ ہمیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.